جس کی کوئی تصویر نہیں ہو سکتی اس کی تصویر بنانا اس کی توہین نہیں تو کیا ہے؟ السلام علیکم، ہر کہیں دیکھتے ہیں سنتے کروں گا ہمارا سلام، میں ہوں مانی اور اس چینل کا نام ہے مانی جانی ریاکشن. اور آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے والے ہیں ان وقتوں کی بجنے والی ہے. وہ اس لیے جی بھائی ہمارا مائنڈ جو چینج ہوا تھا وہ ایکس مسلم کی وجہ سے. انہوں نے بولا ایکس مسلم کی بناؤ. ہم دوسری پہلی ویڈیو پہ ریئیکٹ وغیرہ کرتے تھے کچھ اچھی کوئی انڈیا کی سٹی وغیرہ پہ، یہ وہ ہمیں بڑی انفارمیشن ملتی اور ہم بڑے. اس کے بعد بیڈ کمنٹ آنے لگ پڑے جی آپ کی وائف کو یہ وہ ایسا کچھ آپ کالی فلاں بنا، یعنی جو بھی ہے. اچھا میں نے کہا یا پھر ہم نے ایکس مسلم کو بنائی ویڈیو تو اس پہ ہمارے اسلام کے بارے میں، ہمارے نبی کے بارے میں، ہمارے رب العالمین میں ان کی بکواسات شروع ہوئی. ہمارا مائنڈ پھرا، ہماری پھرکی پھری، ہم کو بہت غصہ آیا بھائی. پھر غصہ اس لیے آیا، پھر ہم نے ڈھونڈا، پھر ہم اندھ وقتوں کی ایسی ویسی ویڈیو دیکھتے تھے. پھر ماشاءاللہ ہم کسی عالم کی تلاش میں تھے کوئی ان کو کوئی پالش کر کے جواب دے. تو وہ واقعی جواب ایسے دیتے تھے ماشاءاللہ. اگر کوئی سنے کوئی بڑے ظفر کے بڑے پاری ہوتے تھے، وہ کیا کہتے تھے، ظفر سے یہ کو کرو، لائیو کال کرو، اس طرح کہتے ہیں. اگر ان میں ہمت ہے تو یہ ہمارے جو سے ماشاءاللہ مولانا صاحب ہے بھائی، یاسر ندیم الواجدی کو کال کرو. تو بھائی یہ بڑے یوٹیوبر بڑے مشہور ہیں، نام کا ہمیں پتہ نہیں ہے، بڑے فیمس بہت ہیں. یہ دھروو راٹھے ہیں. اچھا جی، دھروو راٹھے. تو بھائی دیکھتے ہیں ان کے بارے میں جو ان سے ہمارے مفتی صاحب نے کیا بولا ہے. ٹائٹل ہے مورتی پوجا پر دھروو راٹھے کا بیسٹ آرگومنٹ کا جواب ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم کے ساتھ. ہاں تو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. تو گائز آپ اپنی رائے بھی دیا کریں. بھائی شروع کرتے ہیں. اگر آپ گہرائی سے دیکھو تو ہندو لوگ ایکچولی میں مورتیوں کی پوجا نہیں کرتے ہیں بلکہ بھگوان کی پوجا کرتے ہیں مورتی کے تھرو. یہ ویسا ہی ہو گیا جیسے کہ آپ اپنے فادر کو یاد کرتے ہو ان کی فوٹو دیکھ کر. فوٹو کے ذریعے آپ اپنے پتا کو یاد کر رہے ہو اور ان کو پیار جتا رہے ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایکچوئل پتا کو بھول کر صرف اس فزیکل فوٹو کو ہی پیار جتانے لگ جاؤ اور یاد کرنے لگ جاؤ. سملرلی ہر ہندو جانتا ہے کہ یہاں پر مورتی کے ذریعے بھگوان کی پوجا کری جا رہی ہے، ایکچولی میں اس فزیکل مورتی کی پوجا نہیں کری جا رہی ہے. اس چیز کا ایک اچھا جواب آچاریہ پرشانت جی نے دیا تھا جب میں نے ان کے ساتھ بات کری تھی. مورتی جو ہے وہ ایک سفل پریوگ رہا ہے. مورتی امورت تک جانے کا ایک اچھا سادھن رہی ہے. اور جب مورتی پوجا کی جاتی ہے تو اس میں کبھی نہیں کہہ دیا جاتا کہ مورتی ستیہ ہے. اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ مورتی کے مادھیم سے میں ستیہ میں پرویش کروں گا، ساکار کے مادھیم سے میں نراکار میں پرویش کروں گا. یہ جو ایک طرح کا ہندوؤں میں ایک مسکنسیپشن ہے، اس کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. یہ جو کہا نا آپ اپنے باپ کی تصویر دیکھ کر باپ کو یاد کرتے ہیں، ہم مورتی دیکھ کر خدا کو یاد کرتے ہیں. میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر ایک آدمی اپنے باپ کی تصویر کی جگہ گدھے کی تصویر دیکھ کر باپ کو یاد کرے تو کیا یہ باپ کی توہین نہیں ہے؟ یقیناً باپ کی توہین، کیونکہ باپ کی جو تصویر ہے، جیسی تصویر ہے اسی کو تو دیکھنا چاہیے نا. آپ نے باپ کو دیکھا اور آپ نے اس کی تصویر بنا دی. آپ نے باپ کو دیکھا، آپ نے فون سے اس کا فوٹو لے لیا. باپ کے مرنے کے بعد آپ اس کو فوٹو کو دیکھ کر باپ کو یاد کرتے ہیں. سمجھ میں آتا ہے کیونکہ تصویر اسی کی ہے. لیکن اگر آپ گدھے کی تصویر دیکھ کر باپ کو یاد کرنے لگے تو آپ خود توہین محسوس کریں گے کہ آپ اپنے باپ کی توہین کر رہے ہیں. جس کی کوئی تصویر نہیں ہو سکتی اس کی تصویر بنانا اس کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ توہین ہے. ایک اور مثال لے لیجیے، بے ادبی ہے. جگہ جگہ جو سرکاری دفاتر ہیں وہاں پر مودی جی کی تصویر لگی ہوئی ہے جو کہ ملک کے پرائم منسٹر ہیں. آپ ان کی تصویر ہٹا کر راہل گاندھی کی تصویر لگا دیں تو کیا یہ حکومت کی خلاف ورزی اور مودی کی شان میں گستاخی نہیں ہوگی؟ جتنے مودی بھکت ہوں گے وہ کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، راہل نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے، مودی نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ راہل گاندھی کو کی تصویر مودی کی جگہ لگا دی جائے. مودی کی تصویر مودی کی تصویر ہے، راہل گاندھی کی تصویر راہل گاندھی کی تصویر ہے. آپ ایک انسان کی تصویر دوسرے انسان کی نہیں بنا سکتے. تو جس کی کوئی تصویر ہو ہی نہیں سکتی، جس کا کوئی شیپ نہیں، کوئی فارم نہیں، اس کی تصویر بنانے کا کیا مطلب؟ اور یہ تو پھر خدا ہے. بہت سی چیزیں اور تصورات ایسے ہیں کہ جن کی آپ صبح قیامت تک تصویر نہیں بنا سکتے. کوئی آدمی بزدلی اور بہادری کی تصویر بنا کر دکھائے. ہاں بزدل اور بہادر کی تصویر بنا سکتے ہیں آپ، چونکہ بزدل انسان ہوتا ہے، بہادر انسان ہوتا ہے. لیکن بزدلی اور بہادری ایک کانسیپٹ ہے. آپ اس کانسیپٹ کی تصویر بنا دیں اور ایسی تصویر بنا دیں کہ ساری دنیا اس کو تسلیم کر لے کہ ہاں یہی بزدلی کی تصویر ہے، ہاں یہی بہادری کی تصویر ہے. تو جو چیزیں انسان سے متعلق ہیں، جو اس کی صفات اور اس کی خصوصیات، ہم اگر اس کی تصویر نہیں بنا سکتے
تو خدا کے جس نے کبھی اپنی تصویر دنیا کو نہیں دکھائی، خدا کے جس کی کوئی تصویر نہیں ہے، جس کا کوئی شیپ نہیں ہے، جس کا فارم نہیں ہے، اس کی تصویر انسان اگر بنائے تو کیا یہ خدا کی شان میں گستاخی نہیں ہوگی؟ اچھا، اب دھورب راٹھی اپنی اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں، دیکھیے ان کی کامنٹ میں، some Muslims saying that how can there be idol of God when he has no body. کچھ مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی تصویر کیسے ہو سکتی ہے، اس کا مجسمہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ خدا کا کوئی جسم نہیں ہے. well حدیث البخاری and Muslim quote Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is saying, if any one of you fighting with his brother, he should avoid his face, for indeed Allah created Adam in his image. ایک تو حوالہ انہوں نے یہ دیا، دوسرا حوالہ یہ دیا قرآن 38:75 God Allah says, O Iblis, what prevented you from prostrating yourself before him, meaning Adam, whom I created with my two hands? Did you become too proud, or have you always been arrogant? یہاں انہوں نے ایک حدیث اور ایک آیت کا حوالہ دیا ہے. سب سے پہلے آیت کو لے لیتے ہیں. آیت میں کہ I created Adam with my two hands، اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ خدا کے ہاتھ ہیں. جب ہاتھ ہیں تو پھر باڈی ہے. تو یہ جو آیت ہے اس کے تعلق سے اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے. یہ آپ کے سامنے جو اسکرین شاٹ ہے اس وقت، یہ تفسیر قرطبی کا ہے اور بڑی کلاسیکل تفسیر ہے. اس میں اس آیت کے معنی بیان کیے گئے ہیں، لیکن جو چیز اہم ہے وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا. تو امام قرطبی یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، فَخَاطَبَ النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَهُ فِي تَعَامُلِهِمْ. اللہ تعالیٰ لوگوں سے اس انداز میں بات کرتا ہے جس انداز کو وہ جانتے اور سمجھتے ہیں. اب مثلا آپ اگر C+ لینگویج میں لوگوں سے بات کرنے لگیں، یا مثلا پائتھن لینگویج میں آپ لوگوں سے بات کرنے لگیں، جس کو صرف IT اسپیشلسٹ سمجھتے ہیں، میں نہیں سمجھتا، ایک عام آدمی نہیں سمجھتا، تو ہمیں تو کچھ بھی پلے نہیں پڑے گا کہ کیا بات ہو رہی ہے. لیکن اگر ہم سے بات ہمارے انداز میں ہو، پھر لینگویج کوئی بھی ہو، ہم ترجمہ کر کے بھی سمجھ سکتے ہیں، تبھی تو بات سمجھ میں آئے گی. آگے کہتے ہیں امام قرطبی، فَإِنَّ الرَّئِيسَ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ لَا يُبَاشِرُ شَيْئًا بِيَدِهِ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الْإِعْظَامِ وَالتَّكَرُّمِ. کہ جو سب سے بڑا انسان ہوتا ہے، جو سب سے بڑی مخلوق ہے، مخلوق کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ کوئی کام اپنے ہاتھ سے کرے تو اپنے ہاتھ سے کرنے کا مطلب یہ کہ اس نے اس چیز کو اہمیت دی، عزت دی. مثلا آپ یہ کہیں بادشاہ سلامت نے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، تو ہاتھ سے کھانا کھلانے کا کیا مطلب ہے کہ سامنے والے کو اتنی عزت دی اور اس کا اتنا احترام کیا کہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا. اس میں احترام اور عزت کا پہلو شامل ہے. تو اسی معنی میں ید یعنی ہاتھ کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے. فذکر الید ہنا بمعنی ھذا، کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ اشرف المخلوقات کا جد امجد بنایا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس لیے لفظ ید کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. یعنی اتنے احترام اور ان کو دیا اور اتنی عزت دی اور تم ان کے سامنے نہیں جھک رہے ہو. یہ آیت کا مطلب ہے. آگے مجاہد کہتے ہیں، مجاہد بہت مشہور مفسر و تابعی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں الید ھا ھنا بمعنی التأکد والصلہ، کہ ید کا یعنی ہاتھ کے جو معنی اس آیت میں ہے وہ ایمفسائز کے لیے ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ میں نے ہی بنایا، لما خلقت انا، میں نے ہی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا، کسی اور نے نہیں بنایا. جب میں نے ہی بنایا تو اے شیطان تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو ایروگینس اور تکبر اختیار کرے. آگے اگلی لائن میں لکھا ہوا ہے وقیل التشبیہ فی الید فی خلق اللہ تعالی دلیل علی انہ لیس بمعنى النعمة والقوة والقدرة وانما ہما صفتان من صفات ذاتہ تعالی. یہ ایک اور اپروچ ہے جو اہل سنت والجماعت میں ہے، وہ یہ کہ ید کے معنی یہاں پر نعمت یا قدرت کے نہیں ہے، بلکہ ید ایک صفت ہے خدا کی، ایک کوالٹی ہے، اور وہ کوالٹی کیسی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ دنیا کو نہیں معلوم. ایک اور اوپینین وقیل اراد بالید القدرہ، ید سے مراد یہاں پر قدرت ہے، یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی قدرت سے بنایا. کہا جاتا ہے عربی زبان میں یہ کہاوت ہے ما لی بہذا الامر یدن، مجھے اس کام کے کرنے پر کوئی قدرت نہیں ہے. یدن کا لفظ، ہاتھ کا لفظ عربی کہاوت میں استعمال ہوا. ایک اور شعر کا ایک ٹکڑا ہے جو امام قرطبی پیش کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وما لی بالحمل الثقیل یدانی، اس بوجھ کو اٹھانے کے میرے پاس ہاتھ نہیں ہے. ایک آدمی جس کے ہاتھ ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ہاتھ نہیں ہے، یعنی میرے پاس اس بوجھ کو اٹھانے کی قدرت نہیں ہے. شاعر یہ کہتا ہے کہ تحملت، آخری لائن، تحملت من عفراء ما ليس لي به ولا للجبال الراسيات يداني،
کہ میں نے افرا اپنی محبوبہ کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ میں نے افرا کے لیے ایسے ایسے بوجھ برداشت کیے کہ جو میری قدرت بلکہ پہاڑوں کی قدرت کے باہر تھے. وما للجبال الراسیات یدانی، یدان کا لفظ یعنی ہاتھوں کا لفظ پہاڑوں کے لیے استعمال ہوا، تو یہ عربی زبان میں کامن ہے. اسی اعتبار سے قرآن کریم کے اندر بھی ید کا لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے. اسی طریقے سے سورت کا لفظ صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث میں آیا کہ آدم کو اللہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا، یعنی اللہ نے اپنی صفت کے اوپر پیدا کیا. جو صفات ہمارے اندر نوبل صفات ہیں وہ کہاں سے آئیں؟ وہ خدا کے پاس سے آئیں. تو اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خدا کی باڈی ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو قرطبی کی بات بتائی اور میں نے کہا آخر میں ایک بات بتانے والا ہوں اہم، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اتنے سارے 3-4 اقوال میں نے ذکر کیے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ ہاں جی خدا کی باڈی ہے. تو مسلمان اس بات پر متفق ہیں، علماء اس بات پر متفق ہیں جو حدیث کو آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں، جو قرآن کو آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی باڈی اور جسم نہیں ہو سکتا، چونکہ خدا خود ہی اس چیز کا اعلان کر رہا ہے. کیا اعلان کر رہا ہے؟ کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو آپ جیسے ہی باڈی کا کوئی بھی تصور کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے خدا کو مخلوق جیسا سمجھ لیا، جبکہ خدا مخلوق جیسا نہیں ہے. تو جب خدا خود ہی کہہ رہا ہے کہ اس کی کوئی مورت نہیں، اس کی کوئی تصویر نہیں، اس جیسا کچھ نہیں، اور آپ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ نہیں خدا کے ہاتھ بھی ہیں، اس کا جسم بھی ہے، اس کی صورت بھی ہے، اس کی مورت بھی ہے، یہ چیز تو پھر اسلام کے خلاف ہے. اسی کو مس ریپرزنٹیشن کہا جاتا ہے. بھائی صاحب یہ مفتی صاحب نے تو بھائی کمال کے جواب دیے ہیں جی. بھائی دھروب راٹھی نے کہا جی ہم جو سی مورتیوں کو پوجا کرتے ہیں، جس طرح آپ باپ کی تصویر کو دیکھ کر ان کو یاد کرتے ہیں، تو ہم جو مورتیوں کو دیکھ کر یعنی جو پوجا ہوتی ہے وہ اصل اوپر بھگوان کی ہوتی ہے. یہ تو ہم جسٹ ویسے ہی اس طرح انہوں نے جو بولا، تو یعنی پھر جو سی مفتی صاحب ہے انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے جی ہم جو سی باپ کی تصویر کو یاد کرتے ہیں، یعنی باپ کی جگہ گدھے کی تصویر رکھ کر. میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا مفتی صاحب کیا بول رہے ہیں؟ پھر بعد میں پتہ چلا یہ کہ یہ جو سی پوجا کرتے ہیں ان کی مورتیوں کی شکل کئی طرح کی ہوتی ہے. کوئی سانپ بنا ہوتا ہے، تو یعنی وہ ہنومان جو سب اتنی عجیب و غریب شکلیں، یعنی اپنی ان کی شکلیں اتنی پیاری ہوتی ہیں، اپنے بھگوانوں کی شکلیں تو خدا کا. تو یعنی اللہ معاف کرے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کتنا ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے. اور پھر وہ بول رہے ہیں کہ ہم ان کے تھرو یعنی اوپر والے کی بات. تو پھر مفتی صاحب نے بولا کہ یار ایسا تھوڑا ہے کہ وہ جو سا خالق ہے مالک ہے اس کے کس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ان کی ہے. ہاں تو ہم کس حیثیت سے ان کی وہ تصویر وغیرہ کر کے ظاہر سی بات ہے جیسے ہمارے والد صاحب ہیں، جیسے میرے ہسبینڈ ہیں، ان کی جیسی تصویر ہوگی ویسے ہی ہم بنائیں گے نا، ان کو اپوزٹ تصویر بنائیں گے. پھر انہوں نے ایک اور بڑی مثال اچھی دی. انہوں نے کہا جو بہادر ہے اس کے بارے میں، یعنی انہوں نے کہا وہ تو بہادر ہے، یعنی وہ فرض کرو حضرت عمر رضی اللہ تو بہادر تھے، حضرت رضی اللہ تو بہادر ہیں، یعنی یہ ٹھیک ہے. انہیں تصویر میں ایک ایگزامپل کہہ رہا ہوں کوئی سمجھ آتی ہے. یعنی آج کے دور میں لے یار چلو جی عمران خان کا چارہ جی وہ بڑے، یا صدام حسین کا لگا لیجیے وہ بڑے بہادر، وہ ان کی تصویر بن کی یعنی ان میں صفات، وہ پھر وہ کہہ رہے بہادر کی تصویر بنائیں، بہادری کی بنائیں، ہاں بہادری کی بنائیں، بزدلی کی بنائیں، بزدلی کی بنائیں، نہیں نہ بنا پھر سکتے. اس کو کہیں پھر اس کی لگائیں تصویریں، یعنی وہ نہیں نا تصویریں بنا سکتے. ہمیں پتہ نہیں بزدلی کیسی ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں بہادری کیسی ہوتی ہے. تو یہ بڑی لوجیکل، انسان سے ملتے جلتے ہو سکتے ہیں لیکن یہ ان کے ناموں کو بزدلی، بہادری، ان کی تصویر ہم نے کہاں دیکھی ہے. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. وہ انہوں نے پھر اینڈ میں ماشاءاللہ جی جو سی آیتیں وغیرہ بڑی اچھی انہوں نے پڑھ کے بتائی. وہ بھائی ہمیں نہیں پتہ نا، ہم اتنے ظاہر سی بات ہے جو شیطان نے جب سجدے سے انکار کیا تھا وہ تو اللہ کا حکم تھا نا. اب وہ اللہ کا حکم انہوں نے نہیں مانا تو پھر اللہ نے کہا کہ یار یہ میری تخلیق ہے، میری بنائی چیز ہے، میری قدرت سے، میں نے اپنی قدرت سے بنایا ہے. بڑی اچھی بات ہوئی کہ انسان اپنی انسان میں وہ قدرت نہیں ہے، انسان میں وہ طاقت نہیں ہے، انسان اب نہیں بنا سکتا ہم کسی کو، نہیں اپنے ہاتھوں سے وہ ایک انسان بنا سکتا. یہ صرف اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے بنایا ہے. یہ جو سا آپ جتنے یہ ماشاءاللہ ہاتھ ہے، یہ آنکھ ہے، یہ کتنی نعمتیں ہیں یار.
यकीन माने ये अल्लाह ना करे कभी नेमत छिले तो यकीन माने ऐसे कई करोड़ रुपए भी लगेंगे फिर भी ये चीज़ नहीं है मैसर आएगी जो हमारे मालिक ने हमें दी हुई है। तो बदकिस्मती से ये है कि आप बदगुमान करते हो, गलत बोलते हो, किसी के दीन को गलत बोलते हो, उल्टा बोलते हो। ये ऐसा कल जो रामगिरी जो महाराज ने हमारे नबी के बारे में बकवासात की है, उनकी लैंग्वेज और थी और हमें समझ भी नहीं आई ना हमें सुनना चाह रहे थे, बिल्कुल नहीं चाह रहे। तो अस्तगफिरुल्लाह, तो अभी तक उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, एहतजाज हो रहा है। अभी बहुत अच्छी मोदी साहब ने बात की, जैसे मोदी और राहुल की मिसाल ले ली कि अब मोदी की हुकूमत है, अगर मोदी की तस्वीर अगर सरकारी जगह पर लगी हो और उसकी हटाकर राहुल की लगा दें तो उसमें दाढ़ी मोदी ने भी रखी हुई है, दाढ़ी उन्होंने, तो यानी एक तस्वीर ये बर्दाश्त नहीं होगी। तो आप किस तरह, यानी अल्लाह माफ करे, जो आप लोगों ने एक चीज देखी नहीं है, तसव्वुर नहीं किया, आप मुंह उठाकर कभी अल्लाह माफ करे कोई कुछ वो हनुमान, कभी वो कोई अल्लाह माफ करे, हम तो नाम नहीं, मुसलमानों को तो यही ना होगी, मुसलमानों को गुस्सा चढ़ेगा। मुसलमान तो वो अपने खुदा को मानते, जिसने उसे देखा नहीं है, वो खालिक व मालिक है, ये तो हीन मुसलमानों की होगी कि ये मूर्तियां बना रहे हैं ऐसे खुदा की जो जिसका कोई है ही नहीं, वजूद ही नहीं है, इंसान की तरह दिखता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो नहीं, ये अपने ये सिर ले रहे हैं, ये खुद ही भाई पत्थर खुद ही बनाते हैं, खुद ही खुदा। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खुदा, हमारा जो सा रब्बुल आलमीन है बड़ा माशाल्लाह रहीम है, रब्बी करीम है, गफूर रहीम है, खालिक है, मालिक है, नूर है, माशाल्लाह इतना रहीम है। की बातों को बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल जो कुछ चल रहा है हमारे दिमागों में, जो हमारे ज़हन में आता है, जो हम करने के बिल्कुल हमारे सब कुछ जानते हैं। तो वो तो बड़ा हसीन है, उसकी कुदरत देखिए, उसने वो जो से माशाल्लाह चरिंद परिंद ये वो बनाए हैं, वो कैसे नश्कार बनाया और इनको फिर वो जो सा फन दिया हुआ है, तो ये कोई आम इंसान दे सकता है? तो फिर वो जो से मक्खी की मिसालें, कभी मच्छर देख लें, ओ एक आम सा है उसको ऐसे, मगर वो इंसान को डस जाता है, खून चूस लेता है और उसके कई दांत हैं। मैं तो उस दिन हैरान और रह गया कि मैं उस दिन पढ़ रहा था कि मच्छर के कई दांत हैं और फिर वो जिस तरह वो सिरिंज ठोक के खून चूसता है, ये किसने उनको कुदरत दी? अल्लाह की कुदरत है। तो हम कौन होते हैं कि ऐसे, भाई ये तो हमारा तो रब वो ही है ना, किसी ने, वो हमारा रब पाक है और ना उसने किसी को जना, ना वो जना गया। और भाई हम बड़े मुश्ताक है और बड़े नेक तमन्ना गुमान है कि हम जब जाएं हमारे पास अच्छे माल हो, हम अपने अल्लाह पाक का दीदार करें माशाल्लाह। बिल्कुल हम, क्योंकि हर जो सा इंसान है उसकी हिकमतों से ना वाकिफ़ है, हम उसकी हुकूमतों को नहीं समझ सकते और ना हम इस काबिल हैं। बस वो अपनी रहमत के तलबगार हैं जी। हर बेईमानों को ईमान की दौलत नसीब फरमाए, जो गुमराह हैं उनको गुमराही से दूर फरमा के अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए। तो ये गाइस आज का रिएक्शन था। और लाजमी वीडियो को शेयर किया करें अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, और चैनल को सब्सक्राइब किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह।